بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 41 اور 42۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی آیتوں میں زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بیان ہوئی تھی، اور اب یہاں سے سمندری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اب یہاں حملنا ذریتہم جو فرمایا ہے، تو اس پر مفسرین نے دو باتیں بیان فرمائی ہے کہ یہ ذریت نسل کے بارے میں اس سے کیا مراد ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ نسل سے مراد کفار مکہ کی اولادیں ہیں، جنہیں وہ تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جس کشتی میں وہ سوار ہوتے تھے وہ سامان وغیرہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں جس کشتی کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس میں مکہ والوں کے آبا و اجداد سوار کیے گئے تھے، اور ان کی نسل ان کی پشت میں تھی، ان کی پیٹھ میں تھی۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی یہی فرمایا کہ ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی، اور چونکہ طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں تقریباً یہ 80 حضرات تھے، ہیسی، جس میں نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے سام، حام اور یافس، اور بعد میں پوری دنیا میں انہی سے نسل چلی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کفار مکہ بھی انہی کی نسل میں سے، اس لیے انہیں یاد دلایا گیا کہ دیکھو، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو سب کو ڈبو دیتا، مگر وہ کشتی اتنی بھاری ہونے کے باوجود، انتہائی وزنی ہونے کے باوجود ڈوبتی نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں افراد اور ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے، کیونکہ خدا نے یہ نظام ایسے ہی بنایا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ ہماری مشینوں یہ تو سب سارے اسباب ہیں، ذریعہ ہیں۔ اگر اللہ چاہے کہ یہ ڈوب جائے تو بڑے بڑے مشین بھی فیل ہو جاتے ہیں، اور طوفان آتا ہے سمندر میں اور کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ تو یہ جتنے اسباب ہیں وہ سارے کے سارے ایک ذریعہ ہے، حقیقت میں تو سب اللہ کی مشیت سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، چاہے زمین کا نظام ہو، چاہے آسمان کا نظام ہو، چاہے سمندر کا نظام ہو۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور وہ نہ بچائے جائیں، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری مشیت ہی سے یہ کشتیاں چلتی ہیں، ہماری مشیت ہی سے، ہماری مرضی ہی سے سارا نظام چلتا ہے۔ اب کوئی غرور کرے کہ ہم نے تو 1 کروڑ لاکھ کی کشتی بنائی ہے، اس میں ایسا ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، تو یہ سارا نظام بھی اللہ ہی کی مشیت سے ہے۔ اب اگر وہ نہیں ڈوبتی ہے
تو مشین کا کمال نہیں ہے، مشین ایک ذریعہ ہے، تدبیر ہے، مگر اگر اللہ چاہے کہ یہ ڈبو دیے جائیں تو مشینیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے کسی بھی کام پہ غرور نہ کرے، اللہ کا فضل سمجھے، اللہ کی رحمت تصور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی ترقی عطا فرماتا ہے۔